فرانس سے سفر کا آغاز کیا اور ہم داخل ہو گئے بیلجیم میں۔ حسین نظاروں میں آگے بڑھتے رہے، معلوم ہوا ہم پھر سے فرانس میں داخل ہوئے ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھے، سامنے بورڈ دیکھا تو پھر بیلجیم۔ یہ ہے پرامن ممالک کے بارڈرز۔ اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ لکسمبرگ کے بارے میں معلومات شیئر کریں گے۔ تقریباً 172 کلومیٹر ڈرائیو کے دوران ہم نے یورپ کے بہت پرامن علاقے دیکھے۔ قدرتی حسین نظاروں کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت مہذب اور منظم دنیا دیکھنے کو ملی، علاقے صاف بھی اور قوانین کا احترام بھی۔ بھائی پورے یورپ میں ہائی وے نظام بڑا اچھا ہے۔ آپ نے جدھر بھی جانا ہو دور دور تک آپ بہت ایزیلی پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں، ان کا یہ جو ملک کا ترقی کا دار و مدار ہوتا ہے یہ ہائی وے پر ہوتا ہے۔ آپ نے جدھر ٹرانسپورٹیشن کرنی ہوتی ہے، فار ایگزامپل گڈس جو ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، سبزیاں وغیرہ مارکیٹ میں آنے لے جانے ہوتی ہے، کاروباری چیزیں آنے لے جانے ہوتے ہیں۔ جب آپ ملک کو اور عوام کو اس چیز میں فیسیلیٹیٹ کرو گے، وہ اس سے نکل کے پھر پازیٹیو سوچ آتا ہے اور پازیٹیو کام سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہم لکسمبرگ میں داخل ہو چکے ہیں اور ہمارے دوست کچھ کہنا چاہتے ہیں لکسمبرگ کے بارے میں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، یہ لکسمبرگ ہے، اس کے بارڈر جرمنی کے ساتھ، فرانس کے ساتھ اور بیلجیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور یہ اس کی آبادی بھی بہت کم ہے اور دبئی کی طرح ڈیوٹی فری ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے یورپ کا، اور یہ ایک ملک اور ایک صوبہ، ایک ہی سٹی ہے، سب کچھ ایک ہی ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم لکسمبرگ شہر کے مرکزی اور مشہور جگہوں تک نہیں گئے۔ خیال آیا چلتے چلتے اس ملک کے بارے میں مختصر معلومات شیئر ہو۔ یورپ کا 7واں اور دنیا کا 8واں چھوٹا ملک، جس کی آبادی تقریباً 6,62,000 ہے۔ لکسمبرگ اپنے چھوٹے سائز کے باوجود بھی اپنی دولت، بلند معیاری زندگی اور اہم مالیاتی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ملک اپنی بھرپور تاریخ، خوبصورت مناظر اور مختلف یورپی اثرات کے میلاب کی وجہ سے منفرد ثقافتی شناخت رکھتا ہے۔ لکسمبرگ شہر اس ملک کا دارالحکومت بھی ہے اور یہ یورپی یونین کے 3 سرکاری دارالحکومتوں میں سے ایک ہے، جہاں یورپ عدالت، انصاف سمیت کئی اہم ادارے بھی موجود ہیں۔ اس ملک کی تاریخ، ثقافت اور جدیدیت اسے ایک دلچسپ مقام بناتا ہے۔ چاہے آپ سیاحت کے لیے آئیں یا مطالعے کے لیے، یہاں آپ کو اعلیٰ سہولیات فراہم ہوں گے۔ اور یہ کچھ ڈرائیو کے بعد ابھی ہم جرمنی داخل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے یورپ کے مزے۔ ایک دن میں آپ کئی ممالک بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی چیکنگ کے، کدھر بھی آپ کو نہ ڈاکومنٹس دکھانے پڑتے ہیں، نہ پاسپورٹ، بس آپ ڈرائیو کرتے جائیں، ملک چینج کرتے جائیں اور اپنا ٹرپ اسی طرح انجوائے کرتے جائیں جیسے کہ ہم۔ جرمنی کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک مجھے 208 کلومیٹر فاصلہ مزید طے کرنا تھا۔ دوستوں نے مجھے ساربرکن اسٹیشن پر ڈراپ کیا۔ یہاں سے میں فرائبرگ کے لیے روانہ ہوا، جو دنیا کے خوبصورت ترین ملک سوئٹزرلینڈ کے بہت قریب علاقہ ہے۔ بیلجیم سے دوستوں نے ڈراپ کیا جرمنی کے ایک اینڈ میں۔ لکسمبرگ کا پلان تھا لیکن کینسل ہو گیا کیونکہ ٹرین کا ٹائم بہت شارٹ تھا۔ پھر مجھے پہنچنا بھی تھا جرمنی کے فرائبرگ شہر میں۔ دوست وہاں انتظار کرے کیونکہ پلان کچھ سوئٹزرلینڈ، آسٹریا کے بھی ہیں، تو اس لیے لکسمبرگ اسکپ کرنا پڑا۔ اب پلیٹ فارم پہ ہوں، ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے میں فرائبرگ پہنچ جاؤں گا۔ یورپ کے ٹرینز کا بھی بڑا بیزی نیٹ ورک ہے ان کا، اور ہر جگہ تک آپ بالکل آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ وہ سفر جو کہ گاڑیوں کے ذریعے آپ گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، کچھ منٹس میں آپ پہنچ جاتے ہیں اپنے ڈیسٹینیشن۔
ٹرانسپورٹ کی کمی بالکل نہیں ہے. آپ ٹرین کے ذریعے کدھر بھی جا سکتے ہیں. گھنٹوں کا سفر آپ منٹس میں طے کر سکتے ہیں. خوبصورت بھی ہیں, تیز بھی ہیں اور صاف ستھرے بھی ہیں. Richtung Lieblingsaussteige verabschieden wir uns. Danke für die Reise, ICE. Wir hoffen, dass auch Sie trotz allem gut nach Hause kommen. فائنلی میں پہنچ گیا ہوں فرائیبرگ. دوست سے ملاقات ہوگی, آرام کروں گا اور پھر انشاءاللہ کل ایک نئے بلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام.